بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوھر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کا جگر جانی اس بار جو ہے نا وہ مراد سعید کے علاوہ کوئی اور ہے، اور ایک آڈیو آئی ہے 1 منٹ 58 سیکنڈ کی، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ جیک آف آل کائنڈز ہیں۔ اوپن کسی ٹائم کسی بھی جگہ سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے آج ایک شخصیت سے جو بڑی پونچی شخصیت ہے ان سے میں نے بات کی، میں کیا حضور زرداری صاحب کی کری جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا خبردار، زرداری صاحب مرشد پاک ہے، انہوں نے بارے کوئی گل نہیں کرنی۔ آصف زرداری ہی ہے جو پاکستان کی سیاست کو صحیح سمجھتا ہے اور کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ بہرحال یہ اس بندے کا کہنا ہے، وہ زرداری صاحب سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ میرا خیال تھوڑا سا مختلف ہے سلائٹلی۔ زرداری صاحب کی قربانیاں اپنی جگہ کے اوپر، زرداری صاحب کا جو ہے وہ چیزوں کو یعنی ان کی معاملہ فہمی جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن زرداری صاحب جو ہیں وہ پبلک پالیٹکس سے کافی دور ہے، اور وہ اس معاملے میں تھوڑے سے اپنا جو ہے نا امیج اس کو برقرار نہیں رکھ سکے۔ جو کریکٹر ہے ان کا وہ لوگوں کی نظر میں نہیں ہے، میرا یہ خیال ہے۔ زرداری صاحب بڑے ایک باصول قسم کے آدمی ہیں زندگی کے اندر، لیکن لوگوں کے نظر میں معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ ان کے خلاف مسلسل کمپینز کی گئیں، اور زرداری صاحب نے بھی کبھی کوشش نہیں کی تھی کہ میں پڑھتے لگن والی داغ جڑے نا وہ دھو دیاں، بلکہ مجھے یاد ہے قمر زمان قاہرہ صاحب نے یہ بتایا تھا ہمیں کہ ہم نے زرداری صاحب جو صدر تھے ان سے کہا کہ سر آپ کے لیے ہم یہ کرنے لگے ہیں اور یہ ساری پلاننگ، تو انہوں نے کہا میری گل سنیں ادھر بیٹھو۔ میرے نے محنت کی تھی باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ نے، میرا کریکٹر جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں خراب کرنے کے لیے، میرا امیج خراب کرنے کے لیے، میرے بارے میں جو ساکھ ہے اس کو برباد کرنے کے لیے۔ تو آپ میرے پہ ٹائم ضائع نہ کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لوگ کیا کہہ رہے ہیں، میرا انر سیٹسفائی ہے تو میں اس کے ساتھ ٹھیک ہوں۔ بات یہ ان کی اپنی اپروچ ہے، مگر سیاست کے اندر سر جو دکھ رہا ہوتا ہے وہ بک رہا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے لوگ جڑے ہیں نا وہ تارنال آپ کا جو ایک یعنی لوگوں کے سامنے جو چہرہ ہوتا ہے نا اسی کو فیس ویلیو کو یعنی دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ کوئی تارنال سکی مالا پیار نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے، نہ ہی کوئی عاشق ہوتا ہے نہ ہی کوئی مشوق ہوتی۔ سمپل سی بات ہوتی ہے، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ ان کو سرو کرتے ہیں، اتنی سی بات ہے۔ یہاں پر زرداری صاحب کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ کیا، حالانکہ آصف زرداری نے پاکستان کو بہت زیادہ سرو کیا ہے۔ 18ویں ترمیم پائے نا صوبے جہاں سڑکاں بندی ہیں، سکول کالج یونیورسٹیاں جو آپ لاہور سمیت پشور سمیت ہر تھان تے تسی دے رہے ہو، میٹرو بساں چل رہی ہیں، یہ وہ سب 18ویں ترمیم کا جو ہے نتیجہ، اور یہ آصف زرداری صاحب کا کارنامہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہر اب میں بات یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ زرداری صاحب نے ایک ایسی چال چلی ہے جس کے اوپر پارٹی کے باہر کے لوگوں نے سر پھڑنے ہی پھڑنے ہیں، پارٹی کے اندر لوگ سر پھڑ کے بیٹھے کہ بھائی کری کی جا رہے ہیں۔ مثلا ان کی ایک ملاقات ہوئی، آپ نے تصویر دیکھی ہوگی فیصل وارڈا صاحب کے ساتھ۔ فیصل وارڈا صاحب وہ شخصیت ہے جو کہ پی ٹی کے اندر رہتے ہوئے بھی بہت زیادہ ووکل تھے اور بڑے کنٹروورشل رہے ہیں۔ پی ٹی چھڑ کے تھے بہت زیادہ کنٹروورشل ہو گئے نا۔ یہ وہی شخصیت ہے، فوجی بوٹ لے کر آگے تھے، آپ یاد کریں قمر زمان قاہرہ صاحب کے ساتھ یہ ایک پروگرام میں تھے۔ کاشف واسی صاحب نے لوگ تو کہتے ہیں پلان کر کے کیا تھا، بٹ اینی وے مجھے نہیں پتا، میں چونکہ رازدہ نہیں ہوں اس معاملے کا تو اس بارے میں کہہ نہیں سکتا۔ یہ فیصل واڈا صاحب بوٹ لے کر آ گئے اور انہوں نے کہا جناب یہ بوٹ ہے، سارے اس کو سلوٹ کریں گے اور جنرل باجوہ نے جناب ایکسٹینشن ملے ہی ملے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی، اور یہ سائن کرنے کے نس کیا، یہ شیر رشید یہ باتیں کرتا رہا۔ تو فیصل واڈا صاحب ایک متنازع شخصیت ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھے جاتے ہیں۔ ان کی وہ پوزیشن ہے جو شیخ رشید کی کسی دور میں ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی یہ نئے شیخ رشید ہیں۔ یہ الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا انہوں نے، اور ڈیول نیشنلٹی تھی تے بھائن نو پھر بھی بچا لیتا گیا سی، اتنے زیادہ یہ قریب ہیں۔ اب یہ ملے ہیں آصف زرداری صاحب کے ساتھ جا کر، یہ آئی پی پی میں بھی داخل نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، یہ زرداری صاحب کی طرف گئے ہیں۔ ایک بہت اہم شخصیت بہت اہم عہدے کے اوپر ہے، اور ان کے کار خاص ہیں، بس میں اے نہیں کہہ سکتا، ایس تو کہ میری زبان ساتھ نہیں دیتی، مزید بتایا نہیں جا سکتا، تو آپ خود سمجھدار ہیں۔ یہ جو ہیں اپنا وارڈا صاحب، ان کی تصویر آئی ہے، زرداری صاحب ان کے گال پہ تھپکی دے رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا کہ آصف زرداری شخصیت کا نام ہے نا، وہ کوئی بھی موو سوچے سمجھے بغیر نہیں کرتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
کہ زرداری صاحب چیزوں کی یعنی پلس مائنس کیے بغیر اپنی کو موو کر جائیں. اور یہ جو تصویر ہے جس پہ وہ اپنے بچے کی طرح اس کی گال پہ تھپتھپا رہے ہیں، یہ بہت کچھ بتا رہی ہے. پیپلز پارٹی کے لوگ اس سے واقف ہیں، لہٰذا پین رولا پہ گیا ہر طرف اور بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے. میں نے مطلب لگ یہ رہا ہے کہ وہ کہیں شمولیت اختیار کر لیں شاید پیپلز پارٹی میں، اور زرداری صاحب نے اوکے کرتا ہوئے حالات جڑے نے ایس پاسے جا رہے ہیں. تو پھر میں سوچ رہا ہوں وہ مندو خیل صاحب کا کیا بنے گا. وہ جو ان کی سیٹ خالی ہوئی تھی نا فیصل واڈا کی، وہاں سے مندو خیل جیت کر آئے تھے، اور مندو خیل وہی جن کو فردوسہ شکوان نے ریپٹا نہیں کرایا سی. وہ شریف آدمی عورت کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب ترقی کرتا ہے. جاوید چودھری کے پروگرام میں جب بھی وہ جائے دھیان نہ جائے کرو، پائیں لڑائی کرانے ماہرے گے. تو وہاں پر جناب مندو خیل صاحب جیتے ہوئے. اب مندو خیل صاحب نے بہت کام کیا، مطلب میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا جو ہے نا دعائیں ہوں گی، کیونکہ انہیں ہزاروں لوگوں کا روزگار جو ہے وہ بحال کرایا، نوکری بھی بحال کرایا. مندو خیل کمیشن ایک بنا تھا، تو انہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے. بہرحال میں آپ سے گزارش کروں کہ زرداری صاحب نے ان سے ملاقات کی ہے اور پیپلز پارٹی کے اندر رولا پہ آیا ہے باقاعدہ طور پہ. ایسی ہی ایک ملاقات عرفان اللہ مروت ایک شخصیت ہیں، میرا خیال تو شاید 70+ ہیں، ان کی ہوئی تھی زرداری صاحب کے ساتھ نا. یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے. تو سب سے زیادہ جہاں سے ریئیکشن آیا تھا وہ زرداری صاحب کی اپنی صاحبزادیاں تھیں، آصفہ بھٹو اور بختاور بھٹو. دونوں نے شدید ریئیکٹ کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ عرفان اللہ مروت صاحب جو ہیں وہ وینا حیات ریپ کیس کے مین ملزم تھے. عرفان اللہ مروت صدر اسحاق ہوا کرتے تھے، جن کے بارے میں گو بابا گو دے نعرے نہیں بجے سن، وہ صدر اسحاق صاحب جو ہے نا ان کے یہ دماد ہے. ٹھیک ہے، لہٰذا مطلب وہ پیپل پارٹی جانا چاہتے سن، زرداری صاحب لینا چاہتے تھے، تیاں تو مجبور ہو گئے. اسی طرح ایک اور پچھلے دنوں مینگل صاحب ہیں بلوچستان سے، ان کی زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. پیپلز پارٹی کے اندر سے ایسا ریئیکشن آیا کہ زرداری صاحب کو فی الحال بریک مارنی پڑ گئی ہے. اسی طرح کا ریئیکشن جو ہے فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے آیا، اور فی الحال وہ بریک وجھی ہوئی ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ فیصل واڈا اتنی جو ہے قداور شخصیت ہے نا، اس پر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو اپنے ورکروں کو کہہ جائے گی کہ کوئی گل نہیں، کوڑا کٹ کر جو، فی الحال چپ کر جو، چپ کر در وٹ جا نہ عشق دا کھول خلاصہ، چمڑی لتھ جاؤ گی. ٹھیک ہے، جے بوتا پوئیں گی ایویں بن جائیں گی جگ دا ہاسا. یہ گانا ہے ایک باقاعدہ، تو وہ اینج دا سین نہ بن جائے کتے چمڑی لتھن والا. تے لہٰذا جے فیصل واڈا آ رہا ہے تے چپ کر جاؤ. مجھے لگتا یہ ہے کہ معاملہ اس طرف چلا جائے گا، کیونکہ فیصل واڈا جو ہے نا وہ کافی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں موجودہ سارے سینیاریو کے اندر. اتنی بات ہی کافی ہے. بہرحال یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو پاکستان کی سیاست میں کبھی بھی کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ میں کہا کرتا ہوں کہ انج دی فیصل واڈا صاحب کا پیپلز پارٹی میں آنا، کیونکہ ایسے منہ دے نال ایسے زبان دے نال اے بھائن جڑے نے باقاعدہ پیپلز پارٹی کے اوپر چڑھائی کرتے تھے، خاص طور پہ آصف زرداری صاحب کے بارے میں بولتے تھے. اب کس طرح زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ایسا کیسے کر لیتے ہیں آپ یار، وہ کون لوگ ہو تسی؟ لیکن پاکستان ہے، پاکستان کی سیاست ہے، یہاں پر سر ایسا ہی ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوتا رہے گا. بہرحال اگلی بات کر لیں گے، اور وہ بات یہ ہے کہ ایک ویڈیو آئی ہے سر، ایک آڈیو 1 منٹ 58 سیکنڈ کی، اس پر بات کرتے ہیں. مگر میں گزارش کروں کہ مسلم لیگ نون بھی اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے میں کوئی مطلب یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ بے رحمانہ قسم کی زیادتی وہ کرتی ہے. اور یہ میں نے ابھی جو ہونے جا رہا ہے یا ہو گیا سمجھ لیں اس کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں. طلال چودھری صاحب جڑا والا سے ہیں، MNA کے امیدوار ہیں، بڑا پی کٹی پائن نے، کوئی شبے کی بات نہیں. دانیال عزیز نے بڑی پی کٹی ہے، کوئی شبے کی بات نہیں. لیکن آپ یقین کریں کہ ایک پاسے لے بیٹھا دانیال عزیز کو احسن اقبال، اور ادھر سے طلال چودھری کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نواب شیر وسیر. نواب شیر وسیر صاحب جو ہیں یہ سر پیپلز پارٹی میں تھے، وہاں سے نکلے کاب میں گئے،
کاف سے پھر پیپلز پارٹی میں آ گئے، پھر وہاں سے جناب تحریک انصاف میں گئے، تحریک انصاف سے جناب وہ پھر آ گئے ہیں اب مسلم لیگ نون کی طرف آ گئے. ٹھیک ہے، بڑا سفر ہے پائندہ ہے جی. کیسا ایسا بندہ جنہوں نے وہ بس سٹاپ تے یا ویگنا نہیں بدلنا پائیں لاہور دے لمبے روٹ دے ہوتے، جس طرح بلکہ تھینکس ٹو شہباز شریف ہوں لمبے روٹ تے ویگن بدلنی نہیں پہنتی بہن، کیونکہ آپ ایک دفعہ ایک بس میں بیٹھ جاتے ہیں اور جس کو جنگلہ بس کہتے تھے توڑ کے پائن تو پورا لاہور کراس کر کے پہنچ جاتے ہو. تو لیکن اے پائن نے بڑیاں ویگناں بدلی ہیں. اور یہ صاحب جو ہیں نواب شیر وسیع صاحب، یہ اب مسلم لیگ نون میں جو طلال چودھری صاحب ہیں ان کو ٹکٹ نہیں مل رہا، اور طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ کافی دل برداشتہ ہیں. غلط بات ہے سر. مجھے ایک بندے نے یہ بات بتائی اور اس وقت لوگوں نے کہا یہ نواز شریف اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا. 2008 کی اسمبلی تھی اور اس اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون نے ایک فارورڈ بلاگ بنوایا تھا مسلم کاف کا، اور شہباز شریف صاحب نے اور خواجہ احمد حسان نے اور ان سب نے مل کر وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اگلے الیکشن میں ٹکٹس دیں گے. 2013 کا الیکشن آیا، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ سر میاں صاحب ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، ان کو ٹکٹس دینی ہے. تو بقول شخص سے میاں نواز شریف نے کہا کہ میاں صاحب وعدہ آپ نے کیا تھا نا؟ انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا آپ کفارہ ادا کر دیں، ہم اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو ڈچ نہیں کر سکتے، ہم ان کو ٹکٹ دیں گے. ٹھیک ہے، تو ان کے حوالے سے آپ کفارہ ادا کر دیں. یہ مجھے کسی نے بات بتائی ہے کہ میاں صاحب نے تب یہ کیا تھا. انہیں اپنے نا میاں صاحب دی برائی کی تھی میرے آگے، کوئی میاں نہیں وعدے بدے پورے کرتا ہے. پچھلے سال کی بات ہے، مجھے انہوں نے بتائی. تو میں نے کہا یار میاں صاحب نے دی بیسٹ کام کیا، اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے، کوئی گل نہیں. وہ جنہوں نے ہاتھ کیتا وہ ہے گئی انج دے سن. وہ جہاں بندہ لوٹا ہو جائے یار، اس بندے نہ کیڑا وعدہ، جیتے کدھروں کھلوتے تھی کدھروں، جانا تھی کدھر اور جاندے ہو. ایسے لوگوں کی سیاست جو ہے نا ان کے اوپر میرے لیے تو کوئی، میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی ہمدردی ہونی چاہیے، پر میں فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوں نا. تو سر اب ہوا یہ ہے، اور یہ کال جو آئی ہے اس کال کے مطابق یہ ہے کہ جناب 1 منٹ 58 سیکنڈ کی کال ہے، اور شہباز گل صاحب نے اس کو بریک کیا ہے. یہ انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کی ہوئی ہے. اس میں ایک دو اشخاص آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور وہ پوچھ رہے ہیں کہ یار کی بنیا اپنا طلال چودھری دا. انہوں نے کہا یار طلال چودھری بیچارہ جڑا نا وہ رہ گیا. نواب شیر وسیع کو اوکے کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ وہاں پر 8-9 منٹ جڑا نا نواب شیر وسیع دے نال گفتگو کیتی ہے. میاں صاحب، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز، تینوں نے نواب شیر وسیع کو جو ہے نا اوکے کیا ہے. شہباز شریف نے بار بار یہ بات کی ہے کہ جناب اسی حال میں بیٹھ کر میاں صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں. تو طلال چودھری بیچارہ ہی کہندا رہ کہ سر میری بڑی قربانی ہے، مریم نواز میری بھੈਣ ہے، میں کھلوتا سر تہاڈے نال، میں برے وقت میں ساتھ کھڑا رہا ہوں، میں سر ابھی بھی ساتھ کھڑا ہوں، جو فیصلہ آپ کریں گے. تو میاں صاحب خاموش ہو گئے، بڑے میاں صاحب. تو اس کا مطلب ہے یہی کہ نواب شیر وسیع کو ٹکٹ ملے گا. راجہ ریاض بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ راجہ ریاض جو ہیں وہ اصل میں راجہ ریاض نے ٹھیری کا سودا کیتا سی. ٹھیک ہے، وہ جب ہوا تھا نا تحریک انصاف میں سے 20-22 بندے ادھر ادھر ہوئے سن نون لیگ والے، تو سوری نون لیگ نے کروائے تھے کیونکہ عمران خان کو کمزور کرنا تھا. وہ طریقے عدم اعتماد کے موقع پر اس وقت وعدے کیے گئے تھے ان لوگوں کے ساتھ کہ آپ کو ٹکٹس دیں گے اگلے الیکشن میں. تو وہ ان وعدوں کے اوپر ادھر ادھر ہو گئے سن. اب وعدہ پورا کرنے کا ٹائم آیا تو اگے کارکن کھلوتے ہیں. ایک مشکل فیصلہ جو میاں نواز شریف کو کرنا ہے، لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ طلال چودھری کے ساتھ واقعی زیادتی ہو جائے گی، اسے کہیں اور ایڈجسٹ کر لے کسی طریقے نال. لیکن یہ ہے کہ بھاویں کفارہ بھی ادا کرنا پوے تو یار کر دے. میرا تو خیال یہ ہے کفارہ ہی ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ فیصلہ میاں صاحب نے کرنا ہے، میں نے تو نہیں کرنا. طلال چودھری جیسے بندے جو ہے نا ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ اپنا جویل لطیف ہو گئے، یہ دانے العزیز ہو گئے، وہ ہاشمی صاحب کراچی والے ہو گئے، اور بہت سارے لوگ ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایسٹ ہوتے ہیں.
ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ باہر پھر بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، مگر شہباز گل صاحب نے اس دفعہ یہ آڈیو لیک کی ہے، امریکہ بیٹھا ہے پائن، یہ عمران خان کے بڑے قریب تھے، ان کو پنجاب میں انہوں نے بھیجا، ایتھو عثمان بزدار جناب تکے مارے کڈیا، انہیں وفاق وچ رکھ لیا، پھر پنجاب میں بھیج دیا، پھر انہیں عثمان بزدار نے جا کے لائیاں اپنا چگلیاں لائیاں، کوئی بتانے والے بتاتے ہیں بشرا بی بی نے کو بڑی جیڑی نے ہیرے دی انگوٹھی پیش کی تھی، تو ان کا یہ تو میری جان چھڑاؤ، تو انہیں ایتھو کیا چل بھائی تو دوبارہ اتھے نہیں جانا، تو عمران خان نے اپنا ترجمان لگا لیا، ٹھیک ہے، پھر اس کو اپنا چیف آف سٹاف لگا لیا، ہیں جی۔ تو یہ عمران خان کے دل کے بڑے قریب رہے ہیں شہباز گل صاحب۔ مراد سعید کے بعد اگر عمران خان کے دل کے کوئی مردوں میں سے قریب رہا ہے نا سر، تو وہ شہباز گل رہا ہے۔ تو شہباز گل صاحب جو ہے نا، انہوں نے یہ آڈیو لیک کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شہباز گل کے پاس یہ آڈیو آئی کہاں سے، کون ہے اس واٹس ایپ کال کو ریکارڈ کرنے والا اور شہباز گل کو پہنچانے والا، اور پھر یہ فیسلٹی کس کے پاس ہے، اور کس نے شہباز گل سے یہ رابطے ابھی تک رکھے ہوئے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے یا اس کا جواب دینے کے لیے میں آپ سے گزارش کروں کہ یعنی تھوڑا سا آپ اس کال کے سین سے باہر نکل کے سجے کھبے دیکھیں گے تو آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آئے گی۔ مثال کے طور پہ یعنی ابھی تک وہ طوطے جو بیٹھ کر جنہوں نے کڑیا گیا سی، جن کو پڑھایا گیا تھا سبق، عمران خان خوبصورت، عمران خان ہینڈسم، عمران خان ایماندار، عمران خان واحد لیڈر، عمران خان جو ہے وہ جناب مرد کلندر، عمران خان پتہ نہیں فلانا، عمران خان مرشد، ہیں جی، اس طرح جڑے انہوں سکھائے گئے سن نا جڑے طوطیاں نو، وہ ابھی تک مختلف ٹی وی چینلز پہ کیوں بیٹھ کر اپنی جو ان میں کے اندر کیسٹ فیڈ کی گئی تھی 2011 میں 10-11 میں، وہ ادھر کیوں چلی جا رہی ہے؟ کچھ اس پہ غور کیجئے اور پھر آڈیو کے اوپر غور کیجئے، سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا، کیونکہ سارے جواب میں نہیں دینے، کچھ آپ بھی کر لو، اپنا جواب ضرور لکھیں مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔